الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت وشقاق۔ صاد قسم ہے قرآن کی جس میں ذکر ہے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے انکار حق کیا تکبر اور ضد میں گرفتار ہیں۔ آج ہماری سورہ صاد کی آیہ مبارکہ 2 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سورہ صاد جس نئی سورہ کے ترجمہ اور تفسیر کا ہم آغاز کر رہے ہیں، یہ سورہ مبارکہ مکی صورت ہے۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یہ سورہ مبارک جو ہے یہ نازل ہوئی، اور 5 اس کے رکوع ہیں اور 88 اس کی آیات مبارکہ ہیں، اور اس کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا، اور رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا صاد حروف مقطعات میں سے ہے، جس کا مطلب تمام مفسرین نے فرمایا اللہ و رسولہ عالم۔ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، یہ اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ ھذا سر بین اللہ و رسولہ، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان کوئی راز کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے راز والے انداز میں ارشاد فرمائی۔ اس کا حقیقی معنی اور مطلب جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ اور اللہ کا رسول ہی جانتا ہے۔ اگر ارشاد فرمایا گیا والقرآن ذی الذکر، صاد کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کے حوالہ سے ذکر ارشاد فرمایا، اور فرمایا والقرآن، قسم ہے قرآن کی، ذی الذکر، جو کہ ذکر ہے۔ اب مفسرین نے اس حوالہ سے بہت تفصیل سے لکھا کہ قرآن کو جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ قرآن یہ اللہ کا ذکر ہے۔ نمبر 1، ذکر سے مراد یہاں نصیحت ہے، تو ارشاد یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن جو نازل فرمایا، یہ رہتی دنیا تک سب کے لیے، تمام انسانیت کے لیے یہ چشمہ ہدایت ہے۔ اگر کوئی اس سے ہدایت لینا چاہے اور اس قرآن سے ہدایت سیکھنا چاہے تو فرمایا قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کا ایک ایک لفظ انسان کی تقدیر کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ فرمایا اس کے اندر اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سارے نبیوں کی رسالت کا اجمالی ذکر ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھیجا جانا اس کا تفصیلی ذکر ہے، آپ کا یہاں پر آ کر تبلیغ فرمانا اس کا تفصیلی ذکر ہے، اس کے بعد مسلمان نے اپنی زندگی کس انداز میں گزارنی ہے اس کا تفصیلی ذکر ہے، مسلمان کے اوپر کیا کیا فرائض ہیں اور اس کی زندگی کے انداز کیا ہونے چاہیے اس کا تفصیلی ذکر ہے، حلال و حرام کیا ہے اس کا قرآن نے مفصل ذکر میں عطا فرما دیا، انسانیت کا احترام کیا ہے اس کا قرآن نے ہمیں تفصیلاً ذکر فرمایا۔ کوئی اگر باپ ہے تو اپنی اولاد کے ساتھ، اور اولاد ہے تو اپنے ماں باپ کے ساتھ کس انداز میں رہے، قرآن نے اس کا تفصیلی ذکر فرما دیا۔ اپنے ہمسایوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ کس انداز میں ہم نے زندگی گزارنی ہے، قرآن نے اس کو بھی بیان فرما دیا۔ کوئی اگر یوں کہا جائے 2 لفظوں میں کہ جملہ عبادات و معاملات اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے قرآن میں بیان فرما دی۔ اب عبادات میں ساری ہماری عبادات آ جائیں گی، اور معاملات کے اندر ہمارے تمام کے تمام معاملات جو ہیں اس کا تعلق جن انداز سے ہو، جس انداز سے ہو، زندگی کے جس پہلو سے ہو، اللہ تعالیٰ نے سب کے سب کو قرآن پاک میں بیان فرما دیا۔ اور خود قرآن نے اپنے بارے دعویٰ فرمایا، قرآن کی آیہ مبارکہ لا رت ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ ہر خشک و تر کا بیان اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرما دیا۔
इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, कुरान ने वहाँ भी इस कुरान पाक का नाम जिक्र रखा। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, बेशक इस जिक्र को उतारने वाले हम हैं और इस जिक्र के मुहाफ़िज़ भी हम खुद हैं। वहाँ भी कुरान का नाम जिक्र रखा गया। नंबर एक। नंबर दो, दूसरा माना, जिक्र का माना है ऐसी चीज़ कि जिसके एक लफ्ज़ को पढ़ने और तिलावत करने के बाद अल्लाह ताला का तसव्वुर मुबारक इनाम की सूरत में इंसान के दिल और ज़ुबान पर जारी हो जाए तो उसे भी जिक्र कहा जाता है। मिसाल के तौर पे हम जब कुरान पढ़ते हैं, कुरान का शान नज़ूल पढ़ते हैं, तो उसके बाद अल्लाह ताला की ज़ात का तसव्वुर हमारे दिलों में मज़ीद और रासिख़ और मजबूत हो जाता है। नंबर तीन, जिक्र का माना होता है याद। जब आप किसी को, हम आम तौर पे अपनी उर्दू ज़ुबान में कहते हैं कि जनाब उस फलां का आज मैंने जिक्र किया, क्या मतलब था? उसको मैंने याद किया। तीसरा माना जिक्र का है याद करना। अब कुरान किस अंदाज में है कि याद करना? कुरान के आपने शान नज़ूल देखे होंगे। जब भी हम कोई आयत बयान करते हैं, कोई सूरा बयान करते हैं, तो हम कहते हैं जनाब इसका शान नज़ूल ये है, ये फ़लाँ जगह पे नाजिल हुई, ये फ़लाँ मकाम था, और वसल्लम ये फ़लाँ जुमला फरमा रहे थे, या आपने ये इरशाद फरमाया, या किसी ने आके सवाल किया या कोई बात कर दी तो अल्लाह ने ये आयत नाजिल फरमाई। तो तीसरा जिक्र का माना हुआ याद करना। जब हम कुरान की इन आयात को पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, तो हमें एक लम्हा के लिए हम दोबारा ज़माना मुस्तफ़ा सरकार का जो ज़ाहिरी वो दौर मुबारक था, जो सहाबाए किराम वाला रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन वाला, हम उस दौर की याद में चले जाते हैं कि जब फ़लाँ ये वाक़या हुआ तो उस वक्त ये आया मुबारका नाज़िल हुई और उसका तनाज़ुर ये था। तो फरमाया कुरान जो है वल कुरान ज़िक्र, कुरान वो कमाल कलिमात हैं कि सदियों बाद भी इन्हें कोई पढ़ेगा तो उन्हें फ़ौरन वो लम्हात याद आ जाएंगे और उसका जिक्र उसके ज़हन में आ जाएगा तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना मुबारक में सादिर और ज़ाहिर हुआ था। तो गोया इस अंदाज में भी कुरान क्या है? वल कुरान ज़िक्र, कुरान एक ऐसी अजीम किताब है जो हमें याद दिलाती है उस ज़माना मुबारक में। चौथा माना मुफस्सिरीन ने फरमाया कि वल कुरान ज़िक्र, बराह रास्त इसका माना अगर मुराद लिया जाए तो इससे माना ये है कि कुरान एक वो खूबसूरत किताब है कि जिसकी तिलावत के बाद तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र का सवाब नसीब हो जाता है। कई दफ़ा ऐसा होता है हम कुरान तिलावत कर रहे हैं, उसमें अज़ाब की आयतों का जिक्र है, काफिरों के बारे में अल्लाह ताला की मज़म्मती आयात मुबारका मौजूद हैं, उनके मज़म्मत में, उनके ख़िलाफ़ कई ऐसी आयात हैं वहाँ पे उनके लिए लानत का जिक्र है। कई ऐसी आयात मुबारका हैं जहाँ काफिरों को ज़ज्र व तौबीख किया गया है। लेकिन अल्लाह ताला का इनाम देखिए, फरमाया जो वो लफ्ज़ कुरान का एक हर्फ कुरान का तिलावत करता है, चाहे उसका ताल्लुक़ कुफ़ार के बारे में है, तो फरमाया उस एक हर्फ की तिलावत पर अल्लाह ताला उस तिलावत करने वाले को ज़िक्र का इनाम अता फरमा देता है। ये चौथा माना है इस अंदाज में कि ज़िक्र कुरान का ये एजाज़ और मुजज़ा है। जैसे अभी मैंने तिलावत किया, अगर आपने कुरान के बस ही पढ़ दिया स्वात, तो आपने अल्लाह का जिक्र कर लिया। गोया कुरान पाक कलाम इलाही वो अज़मत और शान वाला कलाम है कि अगर कोई शख्स इसका माना मतलब नहीं भी उसे पता, इसका माना और मतलब वो नहीं भी जानता, और उसने बस ये तिलावत कर लिया स्वात, अल्लाह ताला ने इस एक हर्फ की तिलावत पर भी अल्लाह ने उसको ज़िक्रुल्लाह का एजाज़ और शरफ अता फरमा दिया। गोया जब हम अल्लाह का जिक्र करते हैं तो अल्लाह के ज़िक्र में जो बड़ा बाकमाल ज़िक्र है वो क्या है? वो कुरान की तिलावत है। अगर कोई कुरान की तिलावत कर रहा है तो वो शख्स अल्लाह के ज़िक्र में है। इस वक्त मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, आप कुरान सुन रहे हैं, अल्लाह के यहाँ हम दोनों लोग अल्लाह के ज़िक्र में हैं, क्योंकि हम अल्लाह ताला का कलाम, रब ताला का जो कुरान है उसकी हम तिलावत कर रहे हैं। ये चौथा माना है ज़िक्र का याद करना। इस हवाला से पांचवा माना
ذکر کا معنی ہوتا ہے رحمت کا نزول۔ قرآن ایک ایسی خوبصورت کتاب ہے کہ جس کو جب تلاوت کیا جاتا ہے، جب اس کو پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا اتنا نزول ہوتا ہے۔ جیسے ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو قرآن تلاوت کرنے والے کو خود رب ذوالجلال یاد فرماتا ہے۔ اب یہ بڑا باکمال مطلب جو مفسرین نے لکھا، فرمایا پانچواں معنی کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جب اس کو تلاوت کیا جاتا ہے تو خود وہ ذات بندے کو یاد کرتی ہے۔ تو گویا قرآن سبب بن گیا ذکر، قرآن ذریعہ بن گیا اس کے ذکر کا، یاد کرنے کا۔ صحابی رسول بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے گھر میں ایک ہم نے گھوڑا پال رکھا ہے۔ ان کا طریقہ تھا صحابہ کرام کا کہ جیسے آج ہمارے ہاں لوگ ویپنز یا ہتھیار رکھتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے، تو اس دور میں لوگ جہاد کے لیے ایک تلوار اور ایک گھوڑا جو ہے وہ تیار رکھتے تھے کہ کسی بھی وقت پیغام آ جائے کہ کافروں کے خلاف جہاد کرنا ہے تو لوگ صحابہ کرام گھوڑے پالتے تھے، اور سواری بھی وہی تھی جیسے آج ہمارے یہاں گاڑیاں، موٹر سائیکل وغیرہ، سائیکل ہیں۔ تو اس دور میں جو سواری ہے یہ سب سے بڑی شاہی سواری یہ گھوڑا ہوتا تھا۔ ان کا یا رسول اللہ ہمارے گھر میں گھوڑا ہے تو صبح کے وقت عجیب ایک کیفیت ہوتی ہے کہ میری والدہ جب قرآن پڑھتی ہے تو وہ ڈرنا شروع کر دیتا ہے، بھٹکنا شروع کر دیتا ہے، زور لگاتا ہے، ہمیں خوف اور ڈر شروع ہوتا ہے، وہ چپ کر جاتی ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ عجیب ہے۔ اپنے طور پہ کہا کہ عجیب یہ منحوس ہے کہ یہ ہمارے قرآن کی آواز سننا ہی برداشت اور گوارا نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا گھوڑا منحوس یا اس کو برا نہیں ہے، ایسی بات مت کرو۔ سرکار نے فرمایا جب تمہاری ماں قرآن کی تلاوت کرتی ہے تو قرآن کی تلاوت کے وقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جس کو تم تو نہیں دیکھتے لیکن وہ گھوڑا دیکھتا ہے، تو ملائکہ کو دیکھ کر وہ ڈر جاتا ہے، بدک جاتا ہے۔ جب قرآن کی تلاوت تمہاری والدہ چھوڑ دیتی ہے، فرشتے واپس چلے جاتے ہیں، وہ سکون سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تب گویا اس انداز میں قرآن کیا ہوا، یہ رب تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ بندے کو یاد کرنا اور ملائکہ کا نزول۔ اور چھٹا معنی انہوں نے یہ لکھا کہ یہ ذکر اس انداز میں بھی ہے کہ ملائکہ جب وہاں نازل ہوتے ہیں تو جب واپس جاتے ہیں تو اللہ کے ہاں یہ گواہی دیتے ہیں، اللہ کے ہاں یہ ذکر کرتے ہیں کہ اے میرے مالک، فلاں تیرا بندہ فلاں نام کا فلاں جگہ پہ فلاں وقت میں میرے مالک وہ تیری بارگاہ میں تیرا کلام تلاوت کر رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہ جانا، میرا بندہ میرے کلام کو اور میرے ذکر کو اس انداز میں کر رہا تھا، تو میں آج تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں کہ جو لمحات اس نے میرے ذکر میں گزارے، قرآن کی تلاوت میں گزارے، اس دوران میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اب اس انداز میں قرآن کا معنی کیا ہوا؟ صاد والقرآن ذی الذکر، قرآن اور قسم ہے قرآن کی جس کی بات میں فرمایا کہ جس میں ذکر ہے۔ یہ معنی جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، یہ تمام معنی جو ہیں یہ قرآن کے ذکر کے حوالے سے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے معنی ہیں، یہ تفصیلی گفتگو اس پہ اور بہت زیادہ ہو جائے گی۔ اگلی آیت مبارکہ کا حصہ وہ رہ گیا، اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق، لیکن وہ لوگ جنہوں نے انکار حق کیا، تکبر اور ضد اور غرور میں وہ گرفتار ہیں۔ فرمایا کہ بدبخت ہیں وہ لوگ جنہیں قرآن بھی مل گیا، قرآن جیسا ذکر بھی مل گیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کلام کا انکار کر دیا اور اس ذکر سے نصیحت حاصل نہ کی۔ تو فرمایا وہ ایسے لوگ ہیں، وہ کافر ہیں اور وہ انکار حق کر کے تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، وشقاق اور بدبختی اور نالائکی اور ضد میں ایسے گرفتار ہیں کہ وہ راہ حق سے گمراہ ہو گئے، اور قرآن جیسی نصیحت آنے کے باوجود وہ نصیحت حاصل نہ کر سکے۔ یہ ان کی بدبختی ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والوں میں شامل فرمائے اور ہمیں دین و دنیا میں سرفروز فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔